ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وعلى محمد ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم فرش اعضا تک ہم آئے ہیں اور یہ آنا ہمارا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کی کوشش ہمیں کرنا ہے، اس کے راستے ہمیں بنانا ہے، اور جن مقصد کے لیے جن مقاصد کے لیے یہ مجلسیں ہوتی ہیں وہ مقاصد ہمارے پیش نظر رہیں۔ اگر وہ مقاصد ہمارے پیش نظر نہیں رہیں گے تو پھر مجلسیں نہیں ہوں گی۔ مجلسیں نوحے سے، ماتم سے یا تقریر سے مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں کسی نظام کے خلاف اس آواز کا بلند کرنا کہ جو حسین نے کی ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی جن مقاصد کو حسین نے پیش نظر رکھا، اگر وہ مقاصد ہمارے پیش نظر ہیں یقیناً ہماری مجلس ہے، اگر وہ مقاصد ہمارے پیش نظر نہیں ہیں تو مجلس یا پھر نہیں ہوتی ہے اور نہ ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں ایک بات خلاصے کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ اگر مجلس ہوتی تو مجلس کا کام جو ہے وہ یہی تھا کہ مجلس امت کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، امت کو توڑنے کا کام نہیں کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یاد رکھیں، ہر وہ انسان جو کسی بھی اعتبار سے امت کو توڑنے کا کام کرے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ یعنی میں صرف آپ کے سامنے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں پورے عالم اسلام ایک طرف ہے اور تنہا ایران ایک طرف ہے، ہمارے سامنے مثال موجود ہے۔ میں اس سے نہیں، ابھی ایران کی بات نہیں کروں گا، میں اس سے پہلے میں امام حسین علیہ السلام کی بات کرتا ہوں۔ پوری دنیا ایک طرف تھی، حسین تنہا ایک طرف تھے۔ وجہ ہے امام حسین علیہ السلام ایک طرف تھے اور پورا عالم اسلام ایک طرف تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آخری دم تک جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ توڑنے کا کام نہیں کیا، جوڑنے کا کام کیا ہے۔ حتیٰ کہ شہادتیں ہوتی رہیں، اصحاب حسین شہید ہوتے رہے، اس کے باوجود بھی حسین ان کو یہی کہتے رہے کہ اب آ جاؤ، تمہارے ارمان پورے ہو گئے ہوں، تم نے پانی بند کر دیا، تم نے ہم کو پیاسا رکھا، تم نے ہمارے اوپر ہر طرح کے ظلم کر دیے ہیں، لیکن اب بھی اگر تم اس باطل کو چھوڑ کر کے میری طرف آنا چاہتے ہو تو میرے دروازے تمہارے لیے بند نہیں ہیں۔ یعنی میں وہ سب کچھ تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں اس دین کو پیش کرنے آیا ہوں جس دین میں دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں، دروازے کھولے جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اب یہ میں نے بات اس لیے کی نوجوانوں سے، یہ بات اس لیے نوجوانوں کے کانوں میں ڈالی ہے کہ ہر وہ آواز کہ جو حسین کے لیے ہو وہی عزاداری ہے، ہر وہ آواز کہ جو حسین کے لیے تمہاری آواز بلند ہو وہی حسین کے لیے ہے، اور ہر وہ آواز جو حسین کے مقاصد کے خلاف ہے وہ یزید کی آواز ہے، وہ یزیدیت کی آواز ہے۔ بھائی اتنی سی بات۔ اب آئیے میں ذرا صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اس وقت تک ایران ایک طرف تنہا ہے، پورا عالم اسلام ایک طرف ہے،
لیکن آج تک رہبر نے ان تمام عالم اسلام کے لیے کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا کہ جن سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جبکہ رہبر ایسے موقع پہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے سب کو لپیٹ سکتے تھے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ سکتے تھے، مگر رہبر نے آج تک یہی کہا کہ ہماری اس امت کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں۔ جب بھی اس امت کے لیے وہ شام کے جو سب سے بڑا اس دور میں شام کا حاکم جو ایران کے لیے بٹھایا گیا تھا، ایران کی دشمنی میں بٹھایا گیا تھا، جب اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا تو کہا کہ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور تم اس کو مارتے رہو گے اور ہم چپ رہیں گے۔ اگر تم نے یہ سمجھ کر کے ہم مسلمان سمجھ کر کے اس کو جب بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی ہم کریں گے۔ توجہ ہے نا؟ اب اس سے آگے کوئی کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس وقت یعنی رہبر نے اس انسان کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ جسے ایران کی دشمنی میں لا کر کے بٹھایا گیا، ایران کی دشمنی میں لا کر کے بٹھایا گیا، اور وہ اسی مقصد کے لیے لایا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے راستے کھلیں گے۔ لیکن چونکہ دشمن خود اتنا کمزور تھا کہ جب اپنے پیر نہیں جما پایا تو دوسروں کے لیے کیا کرتا؟ یہ ہوتا ہے دشمنوں کا حال۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ آخر اسے خود بھاگنا پڑا وہاں سے۔ یہ حالانکہ یہ ممبر کی چیزیں نہیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، نہ ان کو ضرورت ہمارے نوجوان جانتے، لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن مجید از اول تا آخر، پورا قرآن مجید یہ اعلان کر رہا کہ دیکھو ہم نے عبادتیں رکھی ہیں تمہیں جوڑنے کے لیے، ہم نے عزاداری رکھی ہے تمہیں جوڑنے کے لیے، ہم نے دین کو تمہارے لیے اس لیے نازل کیا۔ توجہ کرے، دین کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دنیا سے بدامنی کا خاتمہ ہو، امن پیدا ہو۔ توجہ ہے نا؟ یعنی ایک دین ہو جائے تمہارے درمیان میں، ایک نظام ہو جائے تمہارے درمیان میں، ایک عدل قائم ہو جائے تمہارے درمیان میں۔ اس لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا، اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا، اس لیے ہم نے اپنے رہبر بھیجے تاکہ تمہیں اس دین کے اوپر عمل کروا سکے تم سے، کہ وہ جو دین ہے، جو دین تمہارے اندر محبتیں پیدا کرے اور تمہارے اندر سے نفرتوں کو ختم کر سکے۔ یہ مقصد تھا دین کا۔ اگر وہ نہیں رہا، توجہ کرے، اگر وہ مقصد نہیں رہ گیا، پورے قرآن مجید کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ نہیں رہا تو پھر عبادتیں نہیں رہیں، یہ نہیں رہا تو پھر عزاداری نہیں رہی، پھر یہ ماتم کرنا، یہ میرا مجلسیں پڑھنا، یہ آپ کا نوحے پڑھنا، یہ اس وقت تک ہمیں کام نہیں آئے گا کہ جب تک جس مقصد کے لیے یہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے یہ مجلس پڑھی جا رہی ہے، جس مقصد کے لیے یہ ماتم کی جا رہی ہے، جس مقصد کے لیے یہ تبرک بانٹا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے یہ گھر چھوڑا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے یہ رات کی زحمتیں برداشت کی جا رہی ہیں، اگر وہ مقصد پیش نظر نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھیں پھر کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ ہوں گے۔ سوال اتنا ہوگا کہ مجلسیں کرنا اہم تھا یا میرا پیغام تمہارے لیے اہم تھا؟ سوال اتنا ہوگا ہم سے قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کہ تمہاری مجلسیں تمہارے لیے اہم تھیں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ کچھ لوگوں نے ایک سوال پیدا ہوا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں بہت سامنے کی مثال دے رہا ہوں، نوجوانوں متوجہ رہنا، میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات تو بڑے محمد و آل محمد، یہ چونکہ مقدمہ عرض کر رہا ہوں تاکہ بعد کی مجلسیں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ پیغمبر اسلام نے اس دنیا کے سامنے نظام پیش کیا۔ اس نظام کے لیے دو چیزیں پیغمبر نے پیش کی، دو چیزیں رکھی پیغمبر نے۔ توجہ کرے میرے ایک نوجوان، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، یاد رہیں گے نا، ایک قرآن اور اہل بیت۔ کہا کہ یہ دونوں سے تمہیں رشتہ جوڑے رکھنا ہے۔ امت نے کیا کیا؟ امت نے قرآن کو لے لیا،
امت نے قرآن کو لے لیا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا۔ امت نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ کریں آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات بالکل 1% 100% کہہ رہا ہوں میں، اس میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے۔ ہم نے حسین کو چھوڑ دیا، عزاداری کو لے لیا ہے۔ حسین نہیں ہے، حسین کہیں، حتیٰ کہ عزاداری میں حسین نہیں ہے۔ توجہ کریں نا، عزاداری میں بھی حسین نہیں ہے، ہم نے حسین کو چھوڑ دیا ہے، عزاداری کو لے لیا ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں حسین کا پیغام نظر نہیں آتا، اپنی مجلس نظر آتی ہے۔ حسین کا پیغام ہمارے پیش نظر نہیں رہتا، ہمارے پیش نظر صرف ہماری مجلس ہے، ہماری تاریخ ہے، ہماری جگہ ہے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا جلوس ہے، یہ ساری چیزیں اہم ہیں، حسین کہیں اس میں اہم نہیں ہے۔ توجہ کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، مثلاً امام حسین علیہ السلام، آپ سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کس سے کہوں گا، آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک ہی جگہ پہ 2 مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک ہی جگہ پہ 2 مجلسیں ہو رہی ہیں۔ ان سے کہو کہ یہ کہ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے۔ دوسرے سے کہیے نا، ہم نے پہلے شروع کیا ہے۔ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ان دونوں کا، یعنی یہ میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں، ہمیشہ یہ ممبر سے بھی بات کہتا رہوں گا کہ کاش دین کو سمجھیں، دین فہمی پیدا کریں۔ اچھا، ان سے کہیے کہ صاحب مجلسیں، کہا وہ بھی ہمارے لیے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کن سے کہیے ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا جلوس اس تاریخ میں ہے تو ابھی اسی تاریخ میں نکلے گا۔ اب یہ تاریخیں ہیں، تاریخ ہمارے لیے اہم ہے، غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر۔ اب اگر آج کے دور میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، امام حسین ہی آ جائیں، توجہ کریں، توجہ کریں، اس وقت آ کر کے یہ کہیں کہ یاد رکھو جو میں کہوں گا وہ کرو، تو اس وقت حسین اہم ہو جائیں گے یا تاریخ اہم ہوگی؟ اس وقت حسین یہ کہیں گے کہ تاریخ اہم ہے، تاریخ اہم ہے، کا تاریخ اہم نہیں ہے۔ کون اہم ہے؟ آپ اہم ہو، توجہ ہے نا، آپ اہم ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں تو یہی کہوں گا، اگر میرے نام پہ مجلس کر سکتے ہو تو میرے نام پہ جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر میرے نام پہ مجلس کرنے کا حق رکھتے ہو تو مجلس کرنے کا حق رکھتا ہی وہی ہے جو میرے نام پہ جمع ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اور جو میرے نام پہ فتنہ پھیلائے، جو میرے نام پہ فتنہ پھیلائے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا عزادار نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کس کا عزادار ہے وہ خدا جانے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی خود عزاداری ہمارے لیے، عزاداری، جس عزاداری سے ہم آج یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیا گھر میں بیٹھ کے، یہ میری بات سنو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ مقدمہ ہے آج کی مجلس میرا۔ دیکھیے، میں گھر میں بیٹھ کے ایک نوحہ پڑھوں گا، ایک سلام پڑھوں گا، تھوڑی سی تلاوت کروں گا، ہیں امام حسین کے 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا، مجلس نہیں ہوگی؟ مجلس نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی نا مجلس؟ کس نے، کون کہتا ہے، کون مفتی، کسی کو مفتی کو بتاؤ جس مفتی یہ فتویٰ دے دے کہ صاحب یہ مجلس نہیں ہوگی، یہ مجلس ہوگی۔ ہم جمع کیوں ہوتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ پھر ہم یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، ہم یہ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ مجلسیں یہ اس نوحے سے کہیں زیادہ اہم ہیں کہ جس نام پہ ہم جڑ رہے ہیں۔ ہمارا اتحاد حسین کی مجلس ہے، ہمارا ایک دوسرے سے دور ہونا یہ مجلس نہیں ہے، یہ مجلس نہیں ہے، ہرگز مجلس نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، قیامت کے دن کوئی پکڑا جائے یا نہ جائے، ہم اور آپ، ہمارے اور آپ پہ تو گردن ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں تو امام زمانہ کی گردن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزاداری کیوں ہے؟ بس ایک جملہ اور قرض کر دو، عزاداری کیوں ہے؟ عزاداری اس لیے ہے تاکہ امام زمانہ کے ظہور کے اسباب پیدا ہوں۔ عزاداری کا اہم ترین مقصد جو ہے
نوجوانوں آپ کے لیے گزارش کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آگے آ جائیں, تھوڑا آپ آگے آگے آ جائیں. میں آپ سے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, اٹھ کے آگے آئیں, اٹھ کے ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. عزاداری کا سب سے بڑا مقصد جو ہے, سب سے بڑا مقصد آج کے زمانے میں عزاداری کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ظہور امام زمانہ کے اسباب پیدا ہوں. یعنی امام زمانہ کے جو تاخیر ہو رہی ہے ان کے ظہور میں, اس تاخیر کو ختم کیا جا سکے. توجہ کریں, میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں, جس وقت تاریخ میں یہ پیشن گوئیاں ہوئیں, جتنے بھی انبیاء آئے, غور کریں, میں ایک تاریخ دہرا رہا ہوں پچھلی, جتنی بھی گزشتہ تاریخیں ہیں, اور ہر تاریخ میں ہر کتاب میں یہ بات آئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے. ایک بزرگوں, ایک نبی آنے والا ہے. وہ کون نبی ہے؟ آخری نبی. آدم آئے, اس نے کہا کہ ایک نبی آئے گا بالکل آخری زمانے میں, وہ آخری ہوگا. نوح آئے, انہوں نے بھی یہی کہا. ابراہیم آئے, انہوں نے بھی کہا. موسیٰ آئے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم سب کو اپنی, ہر نبی اپنی امت سے یہ کہتا رہا کہ جب وہ آئے تو تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے. یعنی یہ پروگرام جو پروردگار عالم کا تھا, یہ پیغمبر کے زمانے میں آ کے شروع نہیں ہوا, بلکہ نبی بنایا ہی اس کو ہے جس نے رسالت کی گواہی دی تھی. اس وقت تک اسے نبی نہیں بنایا پیغمبر نے کہ جس نے گواہی نہیں دی. پہلے اللہ کی گواہی دی, پھر سرکار کی گواہی دی, پھر اسے نبی بنایا. آپ غور کریں, اب زمانہ آیا, عیسیٰ چلے گئے. عیسیٰ نے آ کر کے یہی کہا کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے کہ جس نبی کے لیے ہمیں خلق کیا گیا, جس نبی کے لیے ہمیں مقدمہ بنایا گیا, تاکہ اس نبی کے آنے کے جو اسباب ہیں وہ پورے کر سکیں, وہ اسباب ہم پورے کر سکیں. یعنی جس طرح سے, غور کریں, یہ بڑی ذمہ داری تھی جو اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں پہ ڈالی, اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو آج آپ کی گردنوں پہ اللہ نے ڈالی ہے کہ وہی کام جو عیسیٰ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک نبیوں نے کیا, کہ آخری نبی کا استقبال کرنا ہے, آخری نبی کی ہم رکاب ہونا ہے, آخری نبی کا ساتھ دینا ہے, آخری نبی کے ساتھ جانا ہے. وہی کام پروردگار عالم نے اب اس امت کے گلے ڈال دیا کہ اب تم کرو. کہ وہ جو آنے والا ہے, علی آئے, انہوں نے کہا ہم ایک آنے والا ہے. امام حسین آئے, انہوں نے گواہی دی. امام حسن آئے, انہوں نے گواہی دی. امام زین العابدین آئے, امام زین العابدین آئے, انہوں نے گواہی دی. اب یہ تاریخ چلی, جب تاریخ چلی عیسیٰ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں, اب وہی آئے گا جو آخری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جتنی بھی کتابیں اب تک نازل ہو چکی تھی, ان ساری کتابوں میں پیغمبر کا تذکرہ تھا. یہ میں ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجلسوں کا حصہ بنے. اگر نہیں بنے گا تو سمجھ لو مجلس نہیں ہے. اب پیغمبر اسلام ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں, لیکن یہودی بھی تیار ہو گئے کہ اس آنے والے کا استقبال کرنا ہے. عیسائی بھی تیار ہو گئے کہ اس آنے والے نبی کا استقبال کرنا ہے, اس لیے کہ خود ان کے نبی کہہ چکے کہ وہ جو آنے والا ہے ہمارے نبیوں سے افضل ہے. وہ جو آنے والا ہے اسے اگر مانا تو اس نبی کو ماننا صحیح ہے. اگر اسے نہیں مانا, آج یاد رکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, یار رک کر کے باتیں روک کر کے میں جملے بیچ میں جو دیتا ہوں, ان جملوں کے اوپر دھیان دیجئے. حسین کو ماننا اسی وقت مانا جائے گا جب امام زمانہ کو مانو گے. علی کو ماننا اسی وقت مانا جائے گا جب امام زمانہ کو مانو گے. فاطمہ کو ماننا اسی وقت مانا جائے گا جب امام زمانہ کو مانو گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, آج کی تاریخ میں جس نے صحیح طریقے سے اپنے زمانے کو امام کو مان لیا, اس نے سب کو مان لیا. توجہ, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بڑی اہم گفتگو کے مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے بھی تیاری شروع کر دی, یہودی اس زمانے میں یہودیوں نے بھی تیاری کر دی. اب یہ جو خیبر, میں کیا کہہ رہا ہوں,
خدا نخواستہ میرے جملے یاد رکھیے گا، اور یہ تاریخ کی، اس گزشتہ تاریخ کی، ماضی کے اس آئینے میں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن ماضی نہیں ہے، قرآن حال ہے۔ یہ جو میرے خطبے سنتے ہیں وہ آشنا ہے کہ میں قرآن مجید کے اوپر کتنا بولتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کیا ہے، لیکن بہرحال اب یہ سب کو تو نہیں ہے، وہاں جمعے میں نہیں آتے تو کیا کریں گے وہاں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب غور کریں میں کیا عرض کر رہا، یہ اپنی تیاری شروع کر دی۔ آج یہ جو ہماری تیاری ہے کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے تیاری ہے؟ حسین آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ حسن آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ علی آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ نہیں آئیں گے سب، مگر کسی ایک وجود میں آئیں گے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، کسی ایک وجود میں آئیں گے۔ توجہ ہے نا؟ جس میں علی بھی ہے، جس میں حسن بھی ہے، جس میں حسین بھی ہے، جس میں سید سجاد بھی ہے، جس میں باقر بھی ہے، جس میں جعفر صادق بھی ہے، جس میں موسی کاظم بھی ہے، وہ امام زمانہ ہے، وہ امام زمانہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، تیاری ہو رہی ہے کہ امام آئیں گے۔ یہودیوں نے تیاری کیا کی؟ یہودیوں نے کہا کہ بھئی ظاہر سی بات ہے وہ جب آئے گا، یہ بھی تاریخ میں تھا کہ اس کی مخالفت بہت بڑی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے مشن جتنا بڑا ہوتا ہے مخالف بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنا بڑا مشن ہوگا اتنے بڑے مخالف ہوں گے۔ یہودیوں نے بھی تیاری شروع کر دی کہ صاحب اس کی مدد کرنا ہے۔ کہا کیسے مدد کرنا ہے؟ کہا ظاہر سی بات ہے اس کو ایک لشکر کی ضرورت ہے، اس کو ایک لشکر کی ضرورت ہے۔ توجہ کریں، علماء بھی میری بات سن لیں، آپ بھی سن لیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس کو ایک لشکر کی ضرورت ہے۔ کیسا لشکر چاہیے اس کو؟ ظاہر سی بات ہے وہ آنے والا جو آئے گا اس کے مخالف بہت زیادہ ہوں گے، لہٰذا اس کے لیے یہودیوں نے اپنے اپنے قبیلے میں یہ اعلان کروا دیا کہ ہر انسان، ہر فیملی، ہر گھر سے ایک سب سے صحت مند بچہ ہمیں چاہیے۔ توجہ کریں، یہ کس کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ پیغمبر اسلام کی مدد کے لیے، سرکار دو عالم کی مدد کے لیے یہ تیاری ہو رہی ہے۔ یہودی کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے جو قیمتی بچہ گھر میں ہو، جو سب سے زیادہ صحت مند ہو، سب سے زیادہ لڑاکو ہو، سب سے زیادہ تلوار چلانے والا ہو، وہ ہمیں چاہیے۔ پھر کہا کہ جو سب سے زیادہ امیر ہے وہ اپنا پیسہ جمع کرے، سب سے زیادہ دولت مند ہے وہ پیسہ جمع کرے، اس لیے کہ آنے والے کو پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ یہاں صرف تبرک پہ کام نہیں چلتا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اسرائیل بم مارے گا تو اس کو تبرک نہیں کھلائیں گے، اس کے مقابلے بم ہی ماریں گے، تو بم بنانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ بالکل اسی طرح سے اب سوال یہ ہوا کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے تیاری شروع کر دی کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا ایک مرکز ہونا چاہیے جس مرکز میں ہم بیٹھ کر کے تلوار باز بھی ہوں، صاحب بصیرت بھی ہوں، علماء بھی ہوں، فضلاء بھی ہوں۔ کیا کہنے؟ اب میں کہہ چکا جو کہنا تھا، میں اشارہ کر چکا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں گے۔ علماء بھی ہوں، فضلاء بھی ہوں، صاحب تلوار بھی ہوں، صاحب مال بھی ہوں، صاحب زر بھی ہوں، صاحب شجاعت بھی ہوں، یہ سارے کردار جہاں جمع ہو جائیں اس کا نام خیبر رکھا۔ توجہ کریں، اس کا نام کیا رکھا؟ خیبر رکھا۔ اور یہ خیبر یہ حقیقت میں پیغمبر کی دشمنی میں نہیں بنایا گیا تھا، پیغمبر اسلام کی حمایت میں بنایا گیا تھا کہ آنے والا جو نبی آئے گا ہم اس کی حمایت کریں گے۔ توجہ کریں، ہوا یہ کہ اس میں ظاہر سی بات ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب خیبر علی نے فتح کیا تو کتنے لوگ جو کئی زمانے سے بھوکے تھے انہوں نے اسی دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ غور کریں، اب یہ تاریخیں بعد میں آئیں گی، میں ذرا سے اس کے اوپر نہیں جانا چاہوں گا۔ توجہ کریں، تو جب شہزادی نے پوچھا اے علی سونا ہے آج تو اونٹ کی کھالوں میں بھر بھر کے سونا ملا ہے۔ غور تو کریں، کہاں ملا ہے؟ کہ پھر آپ تو خالی ہاتھ آئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملا، فتح تو آپ نے کیا تھا۔ کہا ملا تھا۔ کہا کتنا ملا؟ کہا جتنا سارے مسلمانوں کو ملا اتنا تنہا علی کو ملا۔ کہا پھر کہاں گیا؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ کہا آپ کے بابا کا صدقہ اتار دیا۔
اب اندازہ لگائیں جو علی اتنا صدقہ دے، جو علی اتنا صدقہ دے رہا ہے خدا میں، اسے علی کہتے ہیں صدقہ کھانے والا علی نہیں ہے، صدقہ کھلانے والا علی ہے۔ توجہ کریں، اب یہ خیبر کس کی محبت میں بنا؟ رسول اللہ کی محبت میں۔ اب یہ ہوا، میں کہہ رہا ہوں ڈریں، میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، یہ مجلس سے میرے ڈرانے کا کام ہے۔ اب ہوا کہ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، چرچا شروع ہو گیا کہ وہ آخری نبی آ گیا ہے۔ غور کریں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرنا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس تک جانا پڑے گا کہ کچھ یہودی علماء سیاست مدار پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، کہا کچھ امتحان لیا جا کر کے، اب وہ تاریخ میں موجود ہے، جبکہ یہ ساری باتیں ممبر سے ہونی چاہیے، جو فالتو بات ان کو ہٹ کر کے ہم یہ باتیں کریں۔ پیغمبر کے سامنے جا کر کے انہوں نے دیکھا، پرکھا اور اپنی کتابوں میں دیکھا کہ یہ نشانیاں تو ساری موجود ہیں، غور نہیں کیا آپ نے، علامتیں ساری وہی ہیں، علم بھی وہی ہے، کمال بھی وہی ہے، نورانیت بھی وہی ہے، جلال بھی وہی ہے، عظمت بھی وہی ہے، تو پھر انکار نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ کریں کیا؟ کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ کریں، غور کریں، ظاہر سی بات ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بالکل کیجئے۔ کہا لیکن شرائط ہیں، اور شرطیں کسے بتا رہے ہیں؟ پیغمبر کو جو شرطوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اسے شرطیں بتا رہے ہیں۔ یہ ہے امت، یہ ہے امت۔ پیغمبر کے پاس گئے، جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ٹھیک ہے دین لے آئے ہیں، آپ کے پاس ایک نظام ہے، آپ کے پاس ہم مان چکے، ہماری کتابوں میں جو نشانیاں آپ کے بارے میں لکھی ہیں وہ ساری آپ کی موجود ہیں، لیکن پتہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی ایک نظام ہے۔ کہا بالکل نظام ہے۔ کہا ہم شاہی لباس پہنتے ہیں؟ کہا بالکل۔ کہا دیکھو ہم کسی کو اپنے مقابلے میں نہیں سمجھتے، ہم اپنے مقابلے میں، ہماری انا اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تم جیسوں کی انا کو توڑوں، میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ تمہارے غرور کو خاک میں ملاؤں۔ اب جب پیغمبر کا دیکھا روٹیاں، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں جو ہے پیغمبر کی غذا آئی، دیکھی غذا پیغمبر روکھی سوکھی کھا، یہ تو جب خود روکھی سوکھی کھا رہا ہے ہمیں کہاں سے کھانے دے گا؟ توجہ ہے، اس کے ساتھ رہے، بارہ گئے واپس کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، وہ نبی تو ہے، نبی ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے معیار پہ اترنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو ہماری اونچائیاں بلندیاں ہیں، یہ جو ہماری امیری ہے، یہ سب خاک میں مل جائے گی۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہا اس کو مانا ہی نہ جائے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اس کو تسلیم ہی نہ کیا جائے۔ وہی خیبر کہ جو پیغمبر اسلام کی حمایت میں تعبیر ہوا تھا، وہی خیبر جو پیغمبر اسلام کی حمایت کے لیے بنا تھا، وہی پیغمبر، وہی قلعہ، وہی خیبر پیغمبر اسلام کی دشمنی کے لیے سب سے آگے تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ اپنی شرطیں منوانے کے لیے آئے تھے، پیغمبر کی شرطیں ماننے کے لیے نہیں۔ کہ ہم آپ کو رسول مان لیتے ہیں مگر ہماری شرطیں مان لو۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کل کہیں نہ ہو کہ جو عزاداری کا قلعہ بنایا ہم نے امام زمانہ کی حمایت کے لیے، اسی قلعے سے امام زمانہ کے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کی شرطیں مان نہیں سکتے، آپ ہماری شرطیں مان لیجئے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ امام زمانہ آپ کی شرطیں ماننے کے لیے وہ کہیں گے رسم و رواج ختم کر دو، یہ اپنی ساری برائیاں ختم کر دو، یہ ساری تاریخیں ختم کر دو۔ تاریخیں اہم نہیں ہے، دین اہم ہے۔ توجہ کریں آپ، تاریخیں اہم نہیں ہے، دین اہم ہے۔ بس سچ جا رہا۔ آج مقدمہ اتنا ہی گزارش کروں گا، یہ اگر مقدمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، کل سے ہم آگے بڑھیں گے تاکہ کسی اہم گفتگو کی طرف ہمارا قدم آگے بڑھ سکے اور کچھ جو آنے والے لوگ ہیں کچھ تک بات میری پہنچ سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایسی بات آپ بھی دور دور سے آتے ہیں اور مختصر جتنا وقت ہے، مختصر وقت میں آپ کی زحمتیں جو ہیں وہ تمام کر دی جائیں گی، لیکن خیال رکھیں
ٹائم سے آ جائیں، اگر 9 بجے آئیں تو مجلس ٹائم 9 بجے شروع ہو جائے اور زیادہ طولانی نہ ہو مجلس. اب وہ مجلس طولانی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ لوگ ٹائم سے آئیں تو ٹائم سے مجلس انشاءاللہ ختم ہو جایا کرے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، کل جس طرح سے خیبر کا قلعہ پیغمبر کی حمایت کے لیے تعمیر ہوا تھا، اور اسی قلعے سے پیغمبر کے خلاف آواز بلند ہوئی تھی. کہیں اس سے ڈریے. یہ جو تاریخ ہے تاریخ قرآنی ہے، تاریخ قرآنی ہے. جس نبی کے گھر سے دین پھیلا، نوح نے جو لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی، اسی کا مخالف نوح کے گھر سے پیدا ہوا. اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلا جو طوفان دنیا میں آنا شروع ہوا وہ کسی عام گھر سے نہیں تھا، وہ نوحی کے گھر سے طوفان اٹھا تھا. غور کریں آپ، اس لیے کہ یہ منزل امتحان ہے، یہ منزل آزمائش ہے. اور کل سے ہم اپنے جو آیت کی جس کی تلاوت ہے اس کے اوپر ہم مسلسل گفتگو کریں گے، اور بہت کچھ تاریخی حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس لیے ڈرتے رہیے، عزاداری کریے مگر ڈرتے رہیے کہ کہیں ہماری آواز حسین کی آواز کے خلاف نہ ہو، ہماری ماتم حسین کے خلاف نہ ہو، ہمارا نوحہ حسین کے خلاف نہ ہو، ہماری مجلس حسین کے خلاف نہ ہو، ہمارا یہ بیٹھنا حسین کے خلاف نہ ہو. یہ حسین کی حمایت میں ہو، حسین کی محبت میں ہو، حسین کی الفت میں ہو، حسین کی سیرت میں ہو. بس وہی مجلس ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا، ظاہر سی بات ہے یہ سفر کا مہینہ ہے، اور یہ وہ سفر ہے کہ جو سفر تمام نہیں ہوا، جو سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ اہل بیت کا وہ سفر ہے، یہ وہ بیویوں کا قافلہ ہے کہ جو قافلہ اس وقت تک رواں دواں ہے جب تک کہ امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا. توجہ کریں، سید سجاد کے آنسو اسی دن رکیں گے جس دن امام کا ظہور ہوگا. زینب کو اسی دن سکون ملے گا. آپ کی عزاداری زینب کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے. آپ کی مجلسیں امام کے لیے سکون کا باعث نہیں ہیں. اگر ان کے لیے کوئی سکون ہے تو وہ امام کا ظہور ہے. اس لیے ہر امام نے کہا ہے کہ اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو، تو اس امام کے ظہور کے لیے دعا کرو کہ جو ہمارا انتقام لے گا. بہترین عزاداری وہی ہے کہ جس عزاداری سے امام زمانہ کے ظہور کے اسباب پیدا ہوں. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ ہم تو 2 مہینے 8 دن روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن ہمارا زمانے کا امام بالکل سید سجاد کی طرح اتنے آنسو بہاتا ہے کہ جب آنسو سوکھ جاتے ہیں تو خون کے آنسو میرا امام رونے لگتا. اللہ اکبر. عزاداران امام مظلوم کربلا، میں صرف ایک جملہ کہہ کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا کہ مولا میرے گھر میں مجلس سے آپ تشریف لائیے، میرے بیٹے کی شادی ہے. امام نے کہا جب سے میں نے کربلا دیکھی ہے، جب سے میں کربلا میں آیا ہوں، تب سے میں نے خوشیوں کو ترک کر دیا. میں کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتا ہوں. مولا تو پھر میرے گھر میں کیسے آئیے؟ کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر پہ آؤں تو جا میرے بابا کا فرش عزا بچھا اور میرے بابا کی مجلس کر، میں مجلس میں آؤں گا. عزاداروں بس 2 جملے سن لیجئے گا. امام مجلس میں گئے، بانی مجلس انتظار کر رہا کہ مولا آئیں،
اور آ کر کے بیٹھے اور مجلس شروع ہو. ذاکر نے مصائب پڑھے, ذاکر نے گریہ کیا, لیکن سب روتے رہے. وہ شخص بانی مجلس دیکھتا رہا کہ میرا امام تو نظر نہیں آیا. امام نے وعدہ کیا تھا. ایک مرتبہ بے چین ہو کے دروازے تک گیا اور جا کر کے کیا دیکھتا ہے, ایک شخص سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ آنے والے تو کون ہے, اندر مجلس ہو رہی ہے, آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے سر اٹھایا, کہا مجھے پہچانا نہیں, میں ہی تو تیرا امام ہوں, میں ہی تو کربلا کا لوٹا ہوا ہوں, میں ہی تو وہ ہوں کہ جس نے اپنے بابا کا سر کٹتے ہوئے دیکھا, علی اکبر کے گلے میں تیر لگتے ہوئے دیکھا, عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ اس نے جو دیکھا, کیا دیکھا کہ امام نے آنکھوں کے سامنے سے رومال ہٹایا. ایک مرتبہ کیا دیکھا, آنسو کی جگہ امام کا رومال لال ہوا پڑا تھا. ایک مرتبہ اس نے پوچھا, مولا یہ تو آپ کے رومال میں یہ خون کیسا ہے؟ کہا, اے چاہنے والے, جب میرے آنسو سوکھ جاتے ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو خون بہنے لگتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد